علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین السلام، آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی 10ویں پارے کے چند مضامین سننے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری تراویح اور روزوں کو اور دیگر عبادتوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حضرات، 10واں پارہ جس میں سورۃ الانفال کی آخری آیت آخری حصہ اور سورہ توبہ کا شروع کا حصہ بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بتایا گیا، انفال کے معنی ہے مال غنیمت، جو مال دشمن جنگ کے میدان میں ہار کر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، چاہے وہ گھوڑوں کی شکل میں ہو، تلواروں کی شکل میں، ہتھیار کی شکل میں، تو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اسی کو عربی زبان میں انفال کہا جاتا ہے، اور اسی کے نام سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہی نازل فرمائی، سورۃ الانفال، جو 9ویں پارے میں بھی اور اس کا آخری حصہ آج کے 10ویں پارے میں۔ اور پھر سورہ انفال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کا ذکر کیا ہے، جو اسی 10ویں پارے میں ذکر ہے۔ اب یہ دو سورتوں میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ جنگ کا تذکرہ آتا ہے۔ ان سورتوں میں اللہ نے جنگ کے آداب بتائے، جنگ کے مسائل بتائے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بہت سارے جنگیں ہوئی تھی دشمنوں سے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ان دو سورتوں میں جنگ بدر کا آپ کو واقعہ ملے گا، اور اسی طرح ایک اور جنگ حنین، اور ایک جنگ تبوک۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں۔ تو یہ سارے جنگوں کے بارے میں اور مسائل، احکام کیا ہیں، آداب کیا ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کی۔ چلیے 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے مال غنیمت کے مسائل بتائے۔ ابھی میں نے بتایا کہ مال غنیمت وہ ہے کہ جو جنگ کے میدان میں دشمن ہار کر، لڑتے لڑتے ہار کر جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن لڑے بنا صلح کر کے جو مال چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال فے الگ ہے، مفت میں مل جاتا بغیر محنت کے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ ذرا محنت کرنی پڑتی ہے، دشمن کو ہرانا پڑتا ہے، وہ ہارنے کے بعد جو بھاگ جاتا ہے چھوڑ کے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جو بنا محنت کے ملتا ہے اس کو مال فے۔ تو مال غنیمت کے سلسلے میں اسلام میں جو ہے کوئی احکام یا مسائل نہیں تھے، کیونکہ یہ جنگ بدر یہ پہلی جنگ تھی۔ مکے میں رہنے تک، جب تک مسلمان مکے میں تھے، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مدینہ آنے کے دوسرے سال یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی۔ تو مال غنیمت کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں، کیا آداب ہیں؟ سب سے پہلی بات دیکھیے کہ مال غنیمت پرانی جو امتیں گزری، ہم سے پہلے جو پرانے قومیں گزری ہیں، ان کے یہاں مال غنیمت کا استعمال کرنا حرام تھا۔ ان کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ جنگ کے میدان میں جو بھی مال ملتا اس کو کلیکٹ کرتے، جگہ جمع کرتے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو ختم کر دیتے، خاکستر کر دیتے۔ کسی کو جائز نہیں تھا اس کا استعمال کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے ذریعے سے امت کو یہ خصوصیت عطا کی کہ مال غنیمت جو جنگ کے میدان میں تمہیں مل جائے، اس کو تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے، اس کو لے سکتے، لیکن اس کے احکام بتائے کہ جو بھی مال غنیمت کسی بھی شکل میں جو بھی ملے، وہ سارے مال غنیمت کو جمع کیا جائے گا پہلے، اور پھر اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ کتنے؟ 5 حصے۔ 5 حصوں میں ایک حصہ ہے اللہ کے رسول کا، یا اللہ کے لیے جو ہے اللہ کا نام تبرک کے طور پر، برکت کے طور پہ آیا ہے۔ اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام یہاں برکت ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول کے گھر والوں کے لیے۔ اور جب بھی یہ مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہت کم رکھتے تھے، باقی کا سب یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے بانٹتے تھے۔
کوئی بھی آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا. تو 5 حصے کرتے تھے. ایک حصہ جو ہے نبی کے لیے ہوتا تھا, اور جو 4 حصے ہوتے تھے وہ مجاہدین میں جتنے بھی جنگ میں شریک ہوئے ان کو تقسیم کیا جاتا تھا, ان کو بانٹا جاتا, اور اس میں بھی 2 حصے ہوتے تھے. ایک طریقہ کیا ہے, اگر کوئی انسان جنگ کے میدان میں سے پیدل آیا تھا, اس کے پاس کوئی سواری نہیں, اس کے پاس کوئی اونٹ گھوڑا نہیں, بنا گھوڑے کے بنا جانور کے آیا ہے تو اس کو ذرا کم دیا جاتا. اور جو آدمی گھوڑے کے ساتھ یا جو اپنے جانور کے ساتھ آیا ہے تو اس کو بھی اور اس کے جانور کے مینٹیننس کے لیے بھی دیا جاتا تھا, کچھ زیادہ دیا جاتا. تو بہرحال 5 حصے کیے جاتے تھے. 4 حصے مجاہدین کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا تھا, اور اللہ کے رسول غریبوں میں اس کو بھی بانٹتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے جنگ کے کچھ آداب بتائے صحابہ, جنگ کے کچھ آداب بتائے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. تقریباً جو ہے 4-5 آداب بتائے. سب سے پہلا ادب یہ بتایا گیا کہ اے صحابہ کرام, جب بھی تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. یہ جنگ جو ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہتھیلی میں جان رکھ کر جو ہے میدان جنگ میں کودنا پڑتا ہے انسان کو. تو ثابت قدمی کرو, ثابت قدمی جنگ کر لڑو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 7 برباد کرنے والے گناہوں سے بچو. ان 7 برباد کرنے والے گناہوں میں ایک گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, میدان جنگ میں منہ پھیر کے بھاگ جانا. یہ بھی انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ. کوئی ایک آدمی بھی فوج میں سے لشکر میں سے منہ پھیر کے بھاگ جائے تو اس کا اثر پورے لشکر پہ پڑتا ہے. ارے وہ بھاگ گیا, کیوں بھاگ گیا, کیا ہو رہا معلوم نہیں. تو اس کا اثر پورے لشکر پہ پڑتا ہے, پوری فوج سے اس سے متاثر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ادب بتایا کہ فئۃ فاثبتوا, ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. پھر اس کے بعد کہا کہ فاذکروا اللہ, میدان میں جنگ میں جا رہے ہو, کثیر تعداد میں ہو سکتے ہو, تمہارے پاس اچھے سے اچھے ویپن ہوں گے, ہتھیار ہوں گے, لیکن کبھی اللہ کو نہ بھولنا. قدم قدم پر لمحہ لمحہ جو ہے اللہ سے مدد مانگتے رہو, اللہ کو یاد کرتے رہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا ادب بتایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب میدان جنگ میں کود رہے ہو, منمانی سے نہیں لڑنا ہے. تمہارے کمانڈر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری قیادت کرنے والے تمہارے نبی جیسے بتائیں گے ویسے قدم قدم پر ان کے رہنمائی میں جنگ کرو, ورنہ جو تتر بتر ہو جائے گا مسئلہ. جو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل سکتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا, اختلاف مت کرو. وہاں جا کر جو اختلاف مت کرو, نبی جو کہیں گے بس اسی پر جو ڈٹے رہو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. 5واں ادب یہ بتایا کہ جنگ جیتنے کے بعد صبر کرو. یہ جنگ ہے, یہ بچوں کا کوئی کھیل نہیں ہے. جنگ کرنے کے بعد جنگ کی کامیابی کا انتظار کرو. یہ چند آداب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگوں کے آداب بتائے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر یہ بھی بتایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورے جنگوں کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحابہ کو حکم دیا, یہ صحابہ کے لیے نہیں, آنے والی نسلوں کے ساری امت کے لیے, کہ اے امت کے لوگوں, اے مسلمانوں, جہاں تک ہو سکے تم اپنے لیے دشمن کو خوف دلانے کے لیے, دشمن کو ڈرانے کے لیے اپنے اندر ہتھیار پیدا کرو, طاقت پیدا کرو. آج مسلمانوں کی کمزوری کی سب سے جو وجوہات ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان بڑے بڑے بلڈنگ تو کھڑا کر لیا, لیکن جو طاقت دشمن کے خلاف ہونی چاہیے آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, جیسے صحابہ کے پاس ہوتی تھی. صحابہ کے بعد کے ادوار کے حکمران کے پاس جو طاقتیں ہوتی ہیں آج مسلمان. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے 70 قیدیوں کا ذکر کیا. جنگ بدر میں 70 قیدی, 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا. اب جو قید ہو گئے تھے, اب ان کے تعلق سے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے, ان کو کیسا رکھا جائے, ان سے فائن لینا ہے کیا, ان کو قتل کرنا ہے, کیا کیا جائے ان کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے مشورہ لیا کہ یہ 70 قیدی جو ہمارے ہاتھ لگے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی جلالی شخصیت تھی, غصے میں آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ کیا کیا جائے, ان کو قتل کر دے. اگر ان کو قتل کر دیں گے تو پھر کوئی اور دوسرا سر نہیں اٹھائے گا. اب ان کو چھوڑ دیں گے ان سربراہوں کو تو پھر بار بار سر اٹھائے جائیں گے, بار بار جو مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ یہ جو شرارتیں کرتے رہیں گے, تو ان کو قتل کر دے. پھر اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر سے مشورہ طلب کرتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو معاف کر کر اس کے بدلے ہم کچھ فدیہ لیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری تھی، قتل کرنے کا جو مشورہ آیا تھا یہ بھی جو اس وقت کے لیے ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ جو ہوئی تھی یہ پہلی جنگ تھی، اگر ابھی اسی وقت جو ہے اگر کفار کا خاتمہ نہ کیا جائے، دشمنان اسلام کا یہ ابو جہل یا ابو لہب جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا خاتمہ نہ کیا جائے تو پھر آگے کے لیے مسلمانوں کے لیے سب لوگ دردِ سر بن سکتے، مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ یہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو دوسری رائے دوسرا مشورہ آیا تھا کہ یہ ان کے بدلے قتل کرنے کے بجائے ان سے فدیہ لے لیں، کیونکہ مسلمان غریب تھے، فائنانشیل حالت جو ہے مسلمانوں کی اچھی نہیں تھی، مکے سے مدینہ آئے تھے، پورا سامان وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ ایسا کیجیے کہ ان کو چھوڑ دیجیے، ان سے کچھ فائن لے لیجیے، ان سے کوئی فدیہ لے لیجیے۔ تو دونوں رائے اچھی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نظر انداز کر دیتے، حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو لے لیتے ہیں اور کہتے کہ نہیں اب کی بار ان کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بدلے میں کچھ فدیہ لے لیں گے۔ اور کچھ اس میں سے غریب لوگ تھے جنہیں فدیہ دینے کے لیے پیسہ دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں کوئی پڑھے لکھے ہیں کوئی پڑھے لکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں کچھ پڑھے لکھے، تو آپ نے ان کا فدیہ یہی مقرر کیا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، جب تک آپ ہمارے بچوں کو پڑھا لکھائیں گے یہی تمہارے لیے فدیہ، جب ہمارے بچے پڑھ لے لکھیں گے تو پھر اس کے بعد تمہارا فدیہ ختم ہو جائے گا، اب تم جو مکے کو جا سکتے۔ تو اس کے خلاف جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ حضرت عمر کی جو رائے تھی اس رائے پر عمل کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کا ذکر کیا۔ سورہ توبہ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے ہر سورت کے شروع میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور سورہ توبہ کا اور ایک نام ہے سورہ براءت۔ سورہ توبہ اس لیے پڑھا کہ اس سورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا کہ 3 صحابہ کرام جو ذری سی غفلت کی وجہ سے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو بعد میں اللہ رب العزت کئی دن کے بعد ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ توبہ رکھے۔ اس کا اور ایک نام ہے سورہ براءت۔ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے کے کافر جو عرب کے مشرکین تھے ان سے برات کا اظہار کیا کہ اب تمہیں جو مکے میں رہنے کا کوئی موقع نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ براءت رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہا کہ اب تک یہ کافر مشرک بیت اللہ پر قبضہ کر کر بیت اللہ پر حکمرانی کر رہے تھے، اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اب مسلمان جو مکے کو قبضہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، آپ لوگ تو بت پرست لوگ ہیں، یہ مکہ یہ کعبۃ اللہ توحید پرست لوگوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو بنانا اور مسجدوں کو آباد رکھنے کا حق کس کا ہے؟ جو اللہ پر آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک لمبی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اس آیت کے اندر تقریباً ہماری زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں جن سے ہماری محبتیں ہوتی ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، تقریباً جو 9-8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ پہلی چیز کا کہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے خاندان والے رشتہ دار ہیں، اور تمہارا اپنا کمایا ہوا مال ہے، اور اسی طرح تمہارا یہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور پھر 8ویں چیز اللہ نے بتائی کہ تمہارے بنگلے گھر جو تمہاری پوری زندگی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ 8 چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں فطری محبت ہے۔ ماں باپ سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ یہ سب محبتیں کیا ہیں؟ انسان کے نیچر میں، انسان کی فطرت میں اللہ نے محبت رکھ دی ہے۔ یہ محبت کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت سب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نیچے ہونی چاہیے۔ اگر یہ فطری محبتیں، یہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کے لوگوں کی یہ فطری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر ہو جائے گی
تو پھر تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارے ایمان میں کمی آ جائے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ صحابی؟ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ حضرت عمر بن خطاب۔ یہ وہ صحابی ہیں جب یہ کسی راستے سے گزرتے تو شیطان بھی ان سے جو ڈرتا جو اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کو جو لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، لیکن آپ سے بڑھ کر میری اپنی جان۔ کیا کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتے داروں سے، دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت سے بڑھ کر میری اپنی جان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تم کامل ایمان والے نہیں بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کیا بتانا چاہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو چاہنے لگتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کی یہ تمام تر چیزیں فطری محبتیں، لیکن یہ فطری محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت کے نیچے ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے نبی کو بھی اپنے گاؤں سے محبت تھی۔ مکہ شہر میں اللہ کے رسول کتنے سال تھے؟ 50 پر 3 سال۔ نبی بننے سے پہلے 40 سال، نبی بننے کے بعد 13 سال، 50 پر 3 سال۔ آپ کو اپنا گاؤں چھوڑ کر مدینہ جانا کوئی پسند نہیں تھا، مجبوراً آپ نکل رہے تھے وہاں سے۔ وہاں کی گلیاں آپ کو ترساتی ہیں، بچپن گزرا، آپ کی جوانی گزری ہے، آپ کے ادھیڑ عمر کا ایک اکثر حصہ وہاں گزرا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، مکے سے باہر جانے کے بعد، مکے سے آبادی سے باہر جا کر اللہ کے رسول مکے کی طرف منہ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مکے سے مخاطب ہوتے ایڈریس کرتے ہیں کہ اے مکہ شہر، تو میرے دل میں ایک محبوب شہر ہے، میرے دل میں ایک پاکیزہ اور محبوب پسندیدہ شہر ہے۔ اگر تیرے بسنے والے، تیرے مکے والے اگر مجھے نہ نکالے ہوتے مکے سے، تجھ سے، تو میں کبھی جو تجھے چھوڑ کے کہیں اور جا کر نہیں بستا۔ یہ جملے ہیں، یہ عربی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے۔ آج بھی جو سیرت کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اتنی محبت تھی ہمارے نبی کو مکے سے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو اپنے ایمان کے حفاظت کے خاطر اس مکہ شہر کو چھوڑ کر آپ کو کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے۔ تو اللہ کی محبت کے خاطر اس مکے شہر کی محبت کو، جو فطری محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو جو ہے نظر انداز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہی بتا رہے کہ دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری محبتیں کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور دین کی محبت کے نیچے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنگ حنین کا ذکر کیا ہے۔ جنگ حنین سن 8 ہجری میں ایک جنگ پیش آئی تھی۔ 8 ہجری میں مسلمان جو ہے مکے کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ مکہ جس سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، مدینہ آنے کے 8ویں سال اس مکے کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ تو سن 8 ہجری کی بات ہے کہ ایک جنگ پیش آتی ہے، جنگ حنین۔ یہ حنین کیا ہے؟ مکے کے قریب طائف جو آج پہاڑ کے اوپر ایک بستی ہے، اس راستے میں ایک علاقہ پڑتا ہے حنین۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر، کتنے؟ 12,000۔ اس سے پہلے جنگ بدر میں 313 تھے۔ اس کے بعد کی جنگ میں، جنگ احد میں آپ سن چکے ہیں، 1000 کا لشکر لے کر گئے تھے۔ منافقوں کا سردار دھوکہ دے کر 300 آدمی کو واپس لے کر چلے گئے۔ یعنی 12,000 کا لشکر۔ اب تک کی جنگوں میں اتنی بڑی تعداد نہیں تھی صحابہ کی۔ 12,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول نکلے۔ اب اندر سے اندر صحابہ کرام کے اندر ایک غرور، گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ اب تک جو اللہ پر، خالص اللہ پر بھروسہ کر رہے تھے، اسباب پر، ویپنز پر، ہتھیار پر بھروسہ نہیں تھا، خالص اللہ پر، اب اتنی تعداد کو دیکھ کر صحابہ کے اندر ایک خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی میدان جنگ میں کودتے ہیں تو ان کا یہ گھمنڈ، یہ غرور جو ہے اللہ کو پسند نہیں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس جنگ کو شروع میں ہروا دیتے ہیں۔ وہ جو حنین کے لوگ تھے، صحابہ پر تیر برساتے ہیں، کافی صحابہ جو زخمی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پورے صحابہ جو جنگ کے میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور 100 آدمی اس جنگ کے میدان میں رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول لوگوں کو پکارتے ہیں اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ عباس، میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ، تمہاری آواز اونچی ہے، جو صحابہ جو ادھر ادھر چلے گئے ان کو آواز دو۔ تو پھر پورے صحابہ جمع ہوتے ہیں، پھر جو ہاری ہوئی جنگ پھر جیت میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ جنگ حنین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے
حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ مکے سے نکل کر مدینے کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ مکے سے نکل کر مکے کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے غار سور، سور نامی پہاڑ ہے، اس سور نامی پہاڑ کے غار میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے چھپ گئے، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ اب مکے میں ایک اعلان ہونے والا ہے کہ محمد اور محمد کے ساتھی ابو بکر نظر نہیں آ رہے، جو کوئی بھی جو کو پکڑ کر لائے گا اس کو جو فلاں فلاں انعام ملے گا، اللہ کے رسول کو پتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ کیا کیا کہ مدینے کو جو جانے والا راستہ ہے اس راستے پر جانے کے بجائے مکے کے قریب ہی ایک پہاڑ میں جا کے چھپ گئے غار سور میں 3 دن تک کے لیے۔ تو اب ادھر مکے میں اعلان ہوتا ہے، ہر طرف کافر پھیل جاتے ہیں اللہ کے رسول کو حضرت ابو بکر کو ڈھونڈنے کے لیے، حتیٰ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس غار میں چھپے ہوئے تھے غار سور میں، اس غار کے دہانے پر آ جاتے ہیں اور اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ دشمن آ کر جو اتنا قریب آ گیا تھا کہ نیچے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، اگر دشمن نیچے بھی دیکھ لیتا تو دونوں پر جو ان کی نظر پڑ جاتی۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کیا جائے، دیکھو دشمن سر پر آ گیا ہے، دشمن اگر نیچے بھی دیکھ لیں گے تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کے خوف کھانے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو ایسے ہوا کہ وہ دشمن وہاں سے نکل جاتا ہے اور یہ دونوں پھر 3 دن کے بعد وہاں سے مدینے کے لیے روانہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے بارے میں بتایا۔ منافقوں کا لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ان کے بیٹے ایمان والے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول آپ کی قمیص نکال کر دیجئے، میں ان کو جو ہے اس میں کفنا دوں گا، اور پھر آپ جنازے کی نماز بھی پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قمیص اپنا کرتا نکال کر دے دیتے ہیں اور خوشی خوشی جو عبداللہ اپنے باپ کے پاس لے جاتے ہیں، ان کو پہناتے ہیں۔ پھر جنازے کی نماز کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول جنازے کی نماز کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے پھر اور کہتے کہ اللہ کے رسول زندگی بھر یہ آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے زید نہیں دیتا کہ یہ کافر، یہ منافق جنہوں نے آپ کو زندگی بھر ستایا، آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، قبر کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوا ہے، کفر پر خاتمہ، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو اس طرح جو منافقوں کے سردار کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اسی طرح اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے، جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ ذی قعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ، ذی الحجہ 12واں مہینہ محرم، پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پر ایک مہینہ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، جب بھی اسلامی کیلنڈر کے 4 مہینے آ جائیں تو ایک آدمی کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، گناہ سے ہر وقت بچنا چاہیے، لیکن جب یہ 4 مہینے آ جائے تو اور بھی زیادہ آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔